السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں ویورز؟ میں آپ کو بتاتی چلوں، دل سے نکلے ہیں جو لفظ مصنفہ فرت اشتیاق، اس کی فرمائش کے جی نے کی اور اس کی فرمائش ایف این نے کی ہے۔ آئیے ناول کی 7ویں قسط کی طرف چلتے ہیں۔ ایران اور عراق، دو مسلمان ملک آپس میں کیوں لڑ رہے ہیں؟ افغانستان پر روس نے چڑھائی کیوں کی ہے؟ اسے اس طرح کی بے شمار غم اور فکرات لاحق رہا کرتی تھیں۔ اس طرح کی فکرات خود پر سوار کرنا اس کی ہمیشہ کی عادت تھی، اور میں اسے سارے جہاں کا درد اٹھائے پھرنے سے روکنے اور منع کرنے کی حتی المکان کوششیں کیا کرتا تھا۔ تمہارے فکر کرنے سے کیا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا؟ نہیں نا؟ پھر کیوں اس ایشوز کو ذہن پر اتنا مسلط کرتی ہو؟ میرے سمجھانے سے وہ وقتی طور پر سمجھ جاتی، اور پھر بعد میں دوبارہ وہی اس کی سوچیں ہوتی اور وہ ہوتی۔ کہاں زلزلہ، آندھی طوفان آ گیا، کتنے لوگ مر گئے، کہاں خون ریزی اور فساد ہوئے، کتنی بے گناہ معصوم جانوں کا ضیاع ہو گیا، کہاں ہتھیار بنائے گئے، کہاں استعمال کیے گئے۔ اس روز بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ شاید انڈیا میں کسی جگہ ہندو مسلم فسادات جن میں بہت زیادہ مسلمان مارے گئے تھے۔ دیا، اگر تمہارا یہی حال رہا نا تو عن قریب تم بوڑھی ہو جاؤ گی۔ خود پر ٹینشن سوار کر کے دیکھ لینا، کتنی جلدی تمہارے چہرے پر جھریاں پڑ جائیں گی، بال سفید ہو جائیں گے۔ جس چیز کو بدلنے پر ہمارا اختیار نہیں، تو اس پر درد اور غم محسوس کرنے کے سوا ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تم ذرا حال دیکھو اپنا، شکل دیکھو کیسی 12 بجاتی ہو رہی ہے۔ خدا معلوم کچھ کھایا بھی ہے کہ نہیں؟ اللہ کی بندی، سدھر جاؤ اور ذرا یہ تو بتاؤ مجھے آج صبح جو میں لکھ کر رکھ کے گیا تھا وہ تم نے پڑھا کیوں نہیں ہے؟ جب تک وہ میرے لکھے پر تبصرہ نہ کر دے مجھے بے چینی سی رہتی تھی۔ میں اکثر سوچتا بھی اور اس سے کہتا بھی، دیا اگر تم نہ ہو تو میں کیسے لکھوں گا؟ بدیہ میری خفگی کے جواب میں مجھے یہ بتانے لگی تھی کہ میرے کل رات اور آج صبح کے لکھے تمام صفحات وہ صبح یونیورسٹی جانے سے پہلے ہی پڑھ چکی تھی۔ پھر میرے کہے بغیر اس نے اپنا تبصرہ، جو کہ یقینی طور پر تعریفی ہی تھا، پیش کرنا شروع کر دیا تھا۔ تم آفس میں تھے، تمہیں تمہارے آفس میں ڈسٹرب کرنا مجھے اچھا نہیں لگا تھا۔ پھر ڈرائیور تو موجود تھا۔ میں اس کے ساتھ ابا میاں کو ہسپتال لے کر گئی، کہیں پر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوا۔ ہسپتال کے احاطے میں کھڑی بدیہ مجھے وضاحت دے رہی تھی۔ میرے چہرے پر غصہ، خفگی اور برہمی واضح طور پر پھیلی ہوئی تھی۔ میں روزانہ کی طرح رات گئے گھر واپس آیا تھا، اور آتے ہی بوا جی سے یہ سن کر کہ دوپہر میں کسی وقت ابا میاں کی طبیعت خراب ہونے پر بدیہ انہیں ڈرائیور کے ساتھ ہسپتال لے گئی تھی، الٹے پاؤں گھر سے بھاگا تھا۔ بھاگتا دوڑتا میں فوراً مطلوبہ ہسپتال پہنچا تھا۔ انکل آنٹی دونوں ملک سے باہر گئے ہوئے تھے، اور بدیہ دوپہر سے ابا میاں کے ساتھ ہسپتال میں اکیلی تھی۔ اس نے مجھے کال کیوں نہیں کی؟ وہ مجھے میرے آفس فون کر دیتی تو پھر خود ابا میاں کو ہسپتال لے جاتی، اور میں دفتر سے سیدھا وہاں پہنچ جاتا۔ ایک اکیلی لڑکی اور ہسپتال کی بھاگ دوڑ، کوئی اور موجود نہ ہو تو مجبوری ہے، مگر جب میں موجود ہوں تو اس نے مجھے فوری طور پر مطلع کیوں نہیں کیا؟ ابا میاں کو دیکھنے کے بعد، یہ اطمینان پا لینے کے بعد کہ بی پی کے بہت زیادہ بڑھ جانے کے سبب ان کی طبیعت بگڑ گئی تھی اور اب وہ بہتر ہیں۔ میں نے بدیہ سے یہی سب کہا تو میری بات کے جواب میں اس نے تمہیں ڈسٹرب کرنا اچھا نہیں لگا تھا کہہ کر ہمیشہ کی طرح ایک سیکنڈ میں میرے غصے کو صدمے اور رنج میں بدل دیا تھا۔ کیا ابا میاں میرے کچھ نہیں، صرف اسی کے سب کچھ لگتے ہیں؟ وہ ہسپتال میں سارا دن ابا میاں کے پاس گزار دے تو وہ اس کا فرض ہے، اور میں دفتر میں اپنے کام چھوڑ کر آ جاؤں تو ڈسٹرب ہوں گا، اس لیے کہ ابا میاں میرے کچھ لگتے نہیں ہیں، صرف اسی کے دادا ہیں۔ عمر پلیز خفا مت ہو، تمہارے پاس اپنی اتنی بھاگ دوڑ اور محنت ہے۔ پھر ابا میاں کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی بھی نہیں، صرف ان کا بی پی۔ وہ میرے چہرے کے تاثرات دیکھ کر مجھے وضاحتیں اور صفائیاں دے رہی تھی۔ میں نے کچھ بھی نہیں کہا تھا،
میں نے خاموشی سے اس کی وضاحتیں سنی تھیں۔ ابا میاں اگلے صبح گھر واپس بھی آ گئے تھے۔ میں پوری رات ان کے پاس ہسپتال میں رہا تھا اور صبح انہیں اپنے ساتھ لے کر گھر آیا تھا۔ گھر آنے کے بعد میں نے جی جان سے ان کی تیمارداری کی تھی۔ ان کی دعائیں لانا، انہیں اگلے کئی ہفتوں تک ڈاکٹر کے پاس معائنہ کرانے کے لیے لے جانا میں نے اپنی ذمہ داری بنا لیا تھا۔ ودیعہ اور بوا جی بھی میری طرف پوری تندہی سے ابا میاں کی تیمارداری میں مصروف تھیں۔ ہم سب نے مل کر ان کے بے تحاشا کام کرنے اور کھانے پینے میں لاپرواہی برتنے پر سخت پابندیاں عائد کر دی تھیں۔ ودیعہ سے ضروری بات چیت کے علاوہ کوئی اور بات میں نے ابا میاں کے گھر واپس آنے کے اگلے ایک دن تک نہیں کی تھی۔ یہ میری طرف سے میری ناراضگی کا اظہار تھا، مگر دوسرے دن میں معمول کے انداز میں اس کے ساتھ باتیں کر رہا تھا۔ زندگی میں نہ جانے کون سی مرتبہ میں نے ودیعہ کے کسی رویے کی توجیہ تلاش کر کے اپنی خامی ڈھونڈ نکالی تھی۔ ودیعہ نے کچھ ایسا بھی نہیں کر دیا جو بہت غلط ہو۔ وہ ٹھیک ہے، میں بے تحاشا جذباتی ہوں، اسی لیے غلط ہوں۔ خود کو غلط ثابت کرنے میں کامیاب ہو جانے کے بعد میں اپنے روزمرہ کے معمولات میں مصروف ہو گیا تھا۔ اپنے امتحانات سے چند روز قبل میں اپنے ناول مکمل کر پانے میں کامیاب ہوا تھا۔ میں نے ناول اتنے دل سے اور اتنی انوالومنٹ کے ساتھ لکھا تھا کہ لکھتے لکھتے میں خود اپنے کرداروں کی محبت میں مبتلا ہو چکا تھا۔ میرا ان کے ساتھ ایک جذباتی رشتہ جڑ گیا تھا۔ وہ پچھلے 1.5 سال سے میرے ساتھ تھے۔ انہیں میں نے سوچا تھا، انہیں میں نے جیا تھا۔ میں ان کے ساتھ ہنسا اور ان کے ساتھ رویا تھا۔ وہ 24 گھنٹے میرے ساتھ رہتے تھے۔ ناول ختم ہونے پر ایسا لگا جیسے میرے اپنے کرداروں سے جڑ جانے والا پیارا سا تعلق ختم ہو گیا ہے۔ ناول ختم ہونے کی خوشی کے ساتھ اپنے کرداروں سے بچھڑ جانے کا مجھے رنج بھی ہو رہا تھا۔ اپنے وہ کردار میں نے بڑی محبت سے تخلیق کیے تھے۔ وہ دنیا جس میں وہ رہتے تھے وہ میں نے بڑے پیار سے سجائی تھی۔ میرے وہ کردار اور ان کی وہ دنیا کسی اور کو چاہے اچھی نہ لگتی، مگر میرے دل سے تو وہ بہت قریب تھے۔ امتحانوں سے فارغ ہونے کے بعد اگلے 3 ماہ میں نے اپنے مسودہ پر نظر ثانی کرنے، اس کی غلطیاں درست کرنے اور اس کی ٹائپنگ میں لگا دیے۔ میرے لکھنے کے مرحلے کے دوران ودیعہ کا کام اگر اسے ساتھ ساتھ پڑھنا اور اپنی رائے دینا تھا، تو اب ٹائپنگ والے مرحلے میں وہ ٹائپنگ میں مجھے مدد دے رہی تھی۔ ہمیشہ کی طرح از خود میرے بہت منع کرنے کے باوجود اس مرحلے سے فارغ ہونے کے بعد وہ اصل مرحلہ آیا جو میرے لیے ناول لکھ لینے سے بھی زیادہ مشکل اور صبر آزما ثابت ہوا۔ ودیعہ نے کہا تھا کہ اسے کوئی ادب سے بے بہرا اور بے ذوق شخص ہی رد کر سکتا ہے، اور ودیعہ کے حساب سے تو یہاں سارے کا سارا شہر ہی بے ادب و بے ذوق ثابت ہو رہا تھا۔ ایک بالکل نئے اور غیر معروف رائٹر کے لیے اپنا پہلا ناول پبلش کرانا ایک مشکل کام ہے، یہ میں جانتا تھا، مگر اتنا زیادہ مشکل کہ ناممکن ہی نظر آنے لگے، یہ مجھے اندازہ نہیں تھا۔ جب میدان میں اترا اور اپنے مسودے کو دھڑا دھڑ رد ہوتا پایا تو ہر خوش فہمی دم توڑنے لگی۔ یہ احساس ہونے لگا کہ واقعی کسی میگزین میں چند صفحات والے افسانے پبلش کرانے اور کسی ناشر سے اپنی کتاب پبلش کروانے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ پہلی بار جب ایک پبلشر نے میرے مسودے کو ناقابل اشاعت قرار دے کر مجھ سے معذرت چاہی تو دل کو تکلیف تو بہت پہنچی، مگر ہمت ذرا نہ ٹوٹی۔ مگر پھر ایک کے بعد ایک مہینے مسلسل انکار مجھے مایوس کرنے لگے۔ اپنے ناول پر سنی ودیعہ کی ساری تعریفیں، تمام تبصرے، جان بحکم کی رائے اور اس کے بھی پہلے میرے قلمی نام سے چھپنے والے افسانے اور ان پر قائرین کی توصیف و ستائش سب جھوٹی لگنے لگیں۔ ہمت ٹوٹنے لگی، مگر مجھے اس مرحلے پر خود سے زیادہ ودیعہ کی فکر لاحق تھی۔ وہ میرے ناول لکھ لینے پر اتنی خوش تھی، وہ اس کے پبلش ہو جانے کے لیے اتنی پر امید و پرجوش تھی، اور اب ہر بار جب میرا مسودہ رد ہوتا تو اس کی آنکھیں دکھ سے بھر جاتیں، ان میں اشک ٹھہر جاتے۔ وہ مجھے حوصلہ دلانے کو امید بھری باتیں کرتی اور میں اس کی آنکھوں میں بکھرے درد کو دیکھ کر رد ہونے کا اپنا سارا دکھ بھول جاتا۔ یاد رہتا تو بس اتنا کہ میں اس کی ایک خوشی پوری نہیں کر پا رہا ہوں جو مجھے ساری دنیا میں سب سے زیادہ عزیز ہے۔ پھر میں اللہ سے دعا مانگا کرتا کہ میرا ناول پبلش ہو جائے،
اس لیے نہیں کہ میں نے اس پر محنت بہت کی ہے، اور محبت کبھی کسی کی رائے گاہ نہیں جاتی، بلکہ اس لیے کہ میں اس لڑکی کی آنکھوں میں دکھ نہیں دیکھ سکتا جس کی سب سے بڑی آرزو میری کتاب دیکھنے کی ہے۔ تقریباً 1 سال ہو رہا تھا مجھے ناول کو پبلش کرانے کی کوشش کرتے۔ اس 1 سال کے دوران میں بے شمار جگہوں پر اپنا مسودہ رد ہوتا دیکھ چکا تھا۔ اگر میں ابا میاں کا نام استعمال کرتا تو میری کتاب بآسانی شائع ہو جاتی۔ سعادت علی خان ایک بڑا نام تھا۔ ابا میاں خود کسی جگہ میرے لیے ذاتی طور پر کوشش نہ بھی کرتے، تب بھی ان کا اتنا نام تھا کہ بہت سے نامی گرامی پبلشر جو ایک غیر معروف اور نئے رائٹر کو دیکھ کر اکثر خوش اخلاقی کا بھی کم ہی مظاہرہ کرتے تھے، فوراً مجھے اہمیت دینے پر مجبور ہو جاتے، مگر مجھے ابا میاں کا نام استعمال نہیں کرنا تھا۔ اگر عمر حسن کا لکھا پبلش ہونے کے لائق ہے تو میرٹ پر ہوگا، اور اگر نہیں تو نہیں ہوگا۔ ابا میاں یہ بالکل نہیں جانتے تھے کہ میں نے کوئی ناول لکھ ڈالا ہے۔ میں ان سے چھپ کر بڑے آرام سے ان کا نام استعمال کر سکتا تھا، مگر میں یہ حرکت کبھی نہیں کر سکتا تھا۔ عمر، تم JBM کے پاس اپنا مسودہ کیوں نہیں بھیج دیتے؟ اس روز کھانا کھانے کے دوران ودیعہ مجھ سے بولی۔ JBM باکس؟ تم جان بہکم کی بات کر رہی ہو؟ میں نے اسے ایسے دیکھا جیسے مجھے اس کی دماغی صحت پر شبہ ہو۔ ہاں، انہی کی۔ وہ سلاد کے پیالے میں سے سلاد کے پتے چن رہی تھی۔ تم خیریت سے ہو؟ یا یہ چارہ کھا کھا کے واقعی؟ کیوں جناب، کون سی غلط بات کہہ دی ہے میں نے؟ اتنے پبلشرز کو تم نے ٹرائی کیا ہے، ایک اسے اور صحیح۔ پھر جان بہکم نے تمہارے انداز تحریر کی کتنی تعریف کی تھی۔ یاد ہے ہماری آخری ملاقات میں وہ تم سے کتنا متاثر نظر آ رہا تھا؟ وہ میرا جملہ درمیان سے اچک کر تیزی سے بولی۔ بچوں جیسی باتیں مت کرو دیا، یہاں اپنے ملک کے پبلشرز میرا نام شائع کرنے کو تیار نہیں، اور وہ لندن میں بیٹھ کر تیار ہو جائے گا۔ خدا کے لیے دن میں خواب دیکھنا چھوڑ دو۔ میں اپنی پلیٹ میں موجود پنیر کے تمام ٹکڑے کانٹے سے اٹھا کر اس کی پلیٹ میں ڈال رہا تھا۔ جن پبلشرز کے پاس بھی تم اپنا مسودہ لے کر گئے ہو، انہوں نے اسے اس لیے ریجیکٹ نہیں کیا کہ وہ اچھا نہیں ہے، معیاری نہیں ہے، اشاعت کے قابل نہیں ہے، ان کے معیار پر پورا نہیں اترتا، بلکہ صرف اس لیے کہ تم نئے اور غیر معروف رائٹر ہو۔ انہوں نے تمہارے کام کو توجہ سے دیکھا ہی نہیں، اسے وہ اہمیت نہیں دی جو اسٹیبلشڈ رائٹر کے کام کو دی جاتی ہے۔ یاد ہے یہی بات جان بہکم نے ہمیں بتائی تھی، چاہے نئے رائٹر کا کام پرانے سکہ بند ادیبوں سے لاکھ گنا اچھا ہو، پر نئے رائٹر کے ساتھ رسک کون لے؟ کیا پتہ ان میں سے کسی نے تمہیں انکار کرنے اور معذرت کرنے سے قبل تمہارا مسودہ ڈھنگ سے پڑھنے کی زحمت گوارا کی بھی تھی کہ نہیں؟ اس نے پنیر کے ٹکڑے منہ میں رکھتے ہوئے مجھے کاہل کرنا چاہا۔ یہی بات تو میں تمہیں سمجھا رہا ہوں۔ میرے ملک کے پبلشرز نیا اور غیر معروف ہونے کے سبب مجھے رد کر رہے ہیں، تو ایک غیر ملکی پبلشنگ ہاؤس اسے کیسے قبول کر لے گا؟ جان بہکم بزنس مین ہے، کتابیں پبلش کرنا اس کا کاروبار ہے۔ وہ رشتہ داریاں جوڑنے اور دوستیاں نبھانے نہیں بیٹھا کہ محض جان پہچان اور واقفیت کا لحاظ رکھتے اخلاقاً اور مربوطاً میری کتاب شائع کر دے۔ میں نے سنجیدگی سے اسے سمجھانا چاہا، رشتہ داریاں اور دوستیاں کرنے کو کون کہہ رہا ہے؟ تمہارا کام میرٹ کی بنیاد پر ہی منتخب ہوگا۔ وہاں مسودہ بھیجنے میں یہ فائدہ ہے عمر کہ بغیر دیکھے اور بغیر پڑھے اسے مسترد نہیں کیا جائے گا۔ جان بہکم تمہارے ناول کے ابتدائی 50 صفحات پڑھ چکا ہے، وہ ان کی تعریف بھی کر چکا ہے، اور سب سے بڑھ کر قسمت آزما لینے میں آخر حرج ہی کیا ہے؟ فرض کر لیا کہ وہاں سے بھی تمہیں ریجیکشن لیٹر موصول ہو جاتا ہے، پھر اس انکار کے بعد کوئی دنیا ختم تو نہیں ہو جائے گی؟ بس یہ اطمینان ہمیں حاصل ہو جائے گا کہ ہم نے ممکنہ ہر جگہ کوشش کی تھی، یوں ہی ہاتھ پر ہاتھ دھرے نہیں بیٹھے رہے تھے۔ وہ کاہل ہونے کے لیے نہیں، کاہل کرنے کے موڈ میں تھی۔ دیا، پتہ نہیں اسے ہم لوگ یاد ہوں گے بھی یا نہیں۔ پورے 2 سال ہو گئے ہیں ہمیں اس سے ملے، اور جب ہم یاد نہیں ہوں گے تو میرے ناول کے وہ چند صفحات جو اس نے پڑھے تھے وہ کیوں کر یاد ہوں گے؟ عمر، تمہاری فرض کردہ ہر منفی بات کو میں مان لیتی ہوں، مگر تم میری صرف
میری ایک بات مان لو، اپنا مسودہ جان بہکم کو بھیج دو پلیز میری خاطر۔ اب بحث و اختلاف کی کوئی گنجائش رہی ہی نہیں گئی تھی۔ پہلے بھی ہمیشہ ایسا ہی ہوا تھا اور اس بار بھی اس لڑکی کو مجھ سے اپنی بات منوانی آتی تھی، یا شاید یہ میری محبت تھی جو کبھی اسے نہ کہہ ہی نہیں پاتی تھی۔ اس کی بات غلط ہو تب بھی صحیح لگتی تھی۔ میں بدیا کی بات مان گیا تھا۔ میں نے JBM باکس کے پاس اپنا مسودہ مائع جان بہکم کے نام ایک خط کے لندن روانہ کر دیا تھا۔ ناول مکمل کر لینے کے بعد کے تمام عرصہ کے دوران، یعنی پچھلے 1 سال میں ناول کی اشاعت کی کوششوں کے ساتھ اپنے لندن میں ایڈیشن وغیرہ سے متعلق تمام ضروری کارروائیاں کرنے پر مصروف رہا تھا۔ اتنے سالوں دن رات محنت کر کے، سخت ترین ملازمتیں کر کے میں اس قابل ہو چکا تھا کہ باہر جانے کے سلسلے میں ہونے والے تمام اخراجات خود اٹھا سکوں۔ اس 1 سال کے دوران جب میں لندن جانے کی عملی بھاگ دوڑ اور کوششوں میں مصروف کے ساتھ اپنے مسودے پر تواتر سے ریجیکشن وصول کر رہا تھا، تب ودیا اپنا آنرز کا آخری سال مکمل کر رہی تھی۔ ابا میاں مجھے اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے کوشاں دیکھ کر بے انتہا خوش تھے، جسے بہت محبت سے اپنی زندگی میں شامل کر کے برسوں پہلے اپنے گھر کا ایک فرد بنایا تھا۔ وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے معاشرے کا ایک باوقار کامیاب انسان بن کر انہیں سرخرو کر دے۔ میں ان کی اس خواہش سے آگاہ تھا۔ میں ان کا سر فخر سے بلند کر دینا چاہتا تھا۔ میں ابا میاں کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت کے ساتھ فکر بھی دیکھنا چاہتا تھا۔ عمر، مجھے تم پر فخر ہے، اس بات کی خوشی ہے کہ جو امیدیں میں نے تم سے وابستہ کی تھیں تم نے وہ سب پوری کر دیں۔ میں ان کے لبوں سے اپنے لیے یہ جملہ سننا چاہتا تھا۔ میں نے اپنے داخلے کے حوالے سے انہی سے مشورے لیے۔ مجھے کہاں داخلہ لینا چاہیے، کیا پڑھنا چاہیے۔ وہ اتنے برسوں تک کیمبرج میں پڑھاتے رہے تھے، درس و تدریس کے شعبے سے وابستہ رہے تھے۔ ان کے پاس UK کے تعلیمی اداروں کے متعلق بہت شاندار معلومات تھی۔ میں ان کے مشورے سے استفادہ کیا جہاں جہاں انہوں نے کہا وہاں داخلے کی عملی کوششیں شروع کیں۔ وہ میرے داخلے کے سلسلے میں میری مالی معاونت بھی کرنا چاہتے تھے۔ ابھی میرے پاس اپنے جمع کیے بہت پیسے ہیں ابا میاں، جب وہ ختم ہو جائیں گے پھر آپ سے ہی مانگوں گا۔ میرے لیے ان کی رہنمائی اور ان کے مشورے ہی بہت کچھ تھے۔ ان کی رہنمائی کے بغیر میں کبھی درست ادارے کا انتخاب نہ کر پاتا۔ جب میں نے جان بہکم کو اپنا مسودہ لندن بھیجا تب میرا لندن ہی میں داخلہ ہو چکا تھا۔ میں وہاں کری ایڈو رائٹنگ میں MFA کرنے جا رہا تھا۔ میں لندن جانے کی بقیہ تمام فارمیلٹیز پوری کرنے میں جلدی مصروف تھا، اور اس دوران مجھے اپنا مسودہ JMBM بھیجے 1 یا 2 نہیں پورے 6 ماہ گزر چکے تھے۔ پہلے 2-3 ماہ میں نے مسترد کیے جانے ہی کے لیے صحیح مگر جان بہکم کی جانب سے جواب کا شدت سے انتظار کیا۔ پھر چوتھے اور 5ویں مہینے یہ شدید انتظار پریشانی اور فکر میں تبدیل ہوا، اور 6 مہینے یہ مکمل مایوسی اور نا امیدی میں بدل گیا۔ ودیا جو وہاں میرے مسودے بھیجنے پر بڑی پرجوش تھی، وہ بھی 6 مہینے کے آتے آتے مایوس نظر آنے لگی تھی۔ وہ آنرز مکمل کر چکی تھی اور ان دنوں انگریزی ادب ہی میں ماسٹرز کر رہی تھی۔ اس کے آرٹیکلز اب بڑے اخبارات میں بھی جگہ پانے لگے تھے۔ ناول پبلش نہیں ہوا تو نہیں ہوا، کوئی دنیا ختم تو نہیں ہو گئی دیا، میں نے ایک روز اسے اسی کے انداز میں رسانیت سے سمجھایا۔ وہ اپنے الفاظ میرے منہ سے سن کر مسکرائی، مگر اس کی آنکھوں میں پھر بھی اداسی ہی بھری رہی۔ تم چاہتی تھی میں لکھوں، میں نے لکھ لیا۔ مجھے لکھ کر طمانینت اور سکون ملا، اور تمہیں میرا لکھا پڑھ کر خوشی، بس اتنا کافی ہے۔ ہمارے بچپن میں بھی تو یہی ہوتا تھا دیا، میں تمہیں کہانیاں سناتا تھا تو تم خوش ہوتی تھی، اور مجھے بھی تمہیں کہانیاں سنانے میں مزہ آتا تھا۔ وہ کہانیاں کون سی کہیں چھپتی تھیں، یہ ناول بھی بس اسی مقصد کے لیے تھا۔ میں لکھ کر خوش ہوں اور تم اسے پڑھ کر، یہ ہماری ایک آپس کی چیز تھی، اور اب تم اس بات پر اپنا دل ہرگز میلا نہ کرنا، نہ اداس ہونا، نہ دکھی۔ میرے لندن جانے کے بعد بھی نہیں، میرا دل اتنے سارے ریجیکشن پر دکھا ہے، مگر ایسا نہیں کہ میں نے اسے اپنے اعصاب پر سوار کر لیا ہو، اور اب تم بھی اسے اپنے اعصاب سے اتار کر پھینک دو۔ دنیا میں ناول پبلش ہونے کے علاوہ بھی میرے لیے بہت کچھ ہے۔ یہ 5ویں مہینے کے ختم ہو جانے کے بعد کی بات تھی
جب میں نے ودیا کو یہ سب سمجھایا تھا۔ میرے جانے میں بہت کم دن رہ گئے تھے اور میں اسے دکھی اور اداس چھوڑ کر یہاں سے جانا نہیں چاہتا تھا۔ میں اب اپنے جانے کی آخری تیاری یعنی گرم کپڑوں وغیرہ کی خریداری، ساتھ ساتھ اپنی پیکنگ اور دوست احباب سے الوداعی ملاقاتیں کرنے میں مصروف تھا۔ میرے جانے میں رہ بھی تو صرف 5 دن رہ گئے تھے، 5 دن تھے اور کام مجھے بہت نپٹانے تھے۔ ابا میاں ہر روز مجھے اپنے پاس بٹھا بٹھا کر یہ تلقین کر رہے تھے کہ جب بھی کبھی مجھے پیسوں کی ضرورت ہو تو میں فوراً اور بے جھجک ان سے رابطہ کروں۔ پیسوں کی کمی یا کسی بھی طرح کی مالی مشکلات کے سبب مجھے کسی بھی مرحلے پر اپنی تعلیم نامکمل نہیں چھوڑنی۔ جیسے جیسے میرے جانے کے دن قریب آ رہے تھے، ویسے ویسے ودیا کے چہرے کی اداسی بڑھتی جا رہی تھی۔ ہمارے اتنے برسوں کا ساتھ تھا اور اتنے برسوں میں نے کبھی اسے اتنا اداس نہیں دیکھا تھا۔ اس کی آنکھیں مجھے ہر وقت بھیگی بھیگی نظر آتیں، اس کے لبوں پر ہر پل پھیکی سی مسکراہٹ دکھائی دیتی۔ اس اداسی کے وجوہات میں جانتا تھا، یہ اداسی صرف میرے جانے کی وجہ سے نہیں تھی۔ وہ اتنی زیادہ اداس اور بجھی ہوئی اس لیے تھی کہ میں اپنے 2 سال کی محنت، اپنے پہلے ناول، اپنی پہلی کوشش کی ناکامی ساتھ لیے یہاں سے جا رہا ہوں۔ میں لکھنے کے لیے پیدا ہوا ہوں، اس کے دلائے اس یقین پر میرا اعتماد ٹوٹنے لگا ہے۔ وہ میرے اعتماد کے ٹوٹنے پر بہت اداس تھی اور اس اداسی کی ایک وجہ اور بھی تھی اور وہ وجہ دیگر تمام وجوہات سے بڑی تھی۔ وہ ماسٹرز کر رہی ہے، میرے پیچھے اس کا ماسٹرز مکمل ہو جائے گا اور پھر ہر والدین کی طرح انکل آنٹی اس کی شادی کے متعلق سوچیں گے۔ تم یوں چپ چاپ، خاموش، بنا کچھ کہے چلے جاؤ گے۔ اس کی آنکھیں ہر وقت مجھ سے یہ سوال کر رہی تھیں۔ میں اس کی آنکھوں میں تحریر بہت سے سوال پڑھ رہا تھا۔ وہ مجھ سے کسی چیز کی آرزو کر رہی ہے، یہ جان رہا تھا۔ میں اس کے وجود سے لپٹے بہت سے خوف دیکھ رہا تھا۔ کہیں میرے علاوہ کوئی اور شخص تو اس کی زندگی میں زبردستی داخل نہیں ہو جائے گا۔ میں اس کے سارے خوف نظر انداز کر رہا تھا۔ میں اس کی تمام آرزوؤں کو جان کر بھی ان سے انجان بن رہا تھا۔ میں اس کے سب سوالوں سے نظریں چرا رہا تھا۔ خوف، پریشانی، اضطراب، اداسی، میں یہ سب اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بھی کیا کر سکتا تھا؟ میرے اختیار میں کچھ بھی نہ تھا۔ اسے کسی اور کا ہوتا میں کبھی بھی دیکھ نہیں سکتا تھا، مگر میری اوقات کیا تھی جو میں اس کی طلب کر سکتا؟ سچائیاں اپنی تمام تر صفاقیوں کے ساتھ میرے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی تھیں۔ کبھی نہ کبھی یہ سنگین لمحات ہماری زندگی میں ضرور آئیں گے۔ میں جانتے بوجھتے ان اندیکھے لمحات سے نظریں چرایا کرتا تھا، مگر نظریں چرانے سے کیا ہوتا ہے؟ جن لمحات کو کبھی نہ کبھی آنا ہی تھا، وہ سخت ترین لمحات ہمارے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ میں اس روز رات کے کھانے سے کچھ پہلے گھر میں داخل ہوا تو گھر میں کچھ مہمان آئے بیٹھے تھے۔ بالکل ٹھیک وقت پر آ گئے عمر، ہم لوگ بس ڈنر کے لیے اٹھ ہی رہے تھے۔ ابا میاں مجھے دیکھ کر مسکراتے ہوئے بولے۔ وہ میرا مہمانوں کا مجھ سے تعارف کروانے لگے۔ وہ انکل کے دوست کی فیملی تھی، دونوں میاں بیوی ڈاکٹرز اور ساتھ آیا ہوا بیٹا اور بیٹی بھی ڈاکٹر۔ مہمانوں کے گھر پر آنے میں کوئی غیر معمولی بات نہیں تھی، مگر یہ مہمان مجھے کچھ مختلف نوعیت کے مہمان لگ رہے تھے۔ کھانے کے وقت جس طرح انکل کے دوست کی بیگم نے بڑی محبت اور اصرار سے ودیا کو اپنے برابر کی کرسی پر بٹھایا، میں اس پر ایک دم ہی چوکنا ہوا۔ وہ آنٹی انکل اور ابا میاں سے باتیں کرنے سے زیادہ ودیا کے ساتھ باتیں کرنے میں مصروف تھیں، اور ان کا وہ ڈاکٹر بیٹا جو امریکہ سے گریجویشن کر کے آیا تھا اور عنقریب پوسٹ گریجویشن کے لیے وہ دوبارہ امریکہ ہی چلے جانا ہی والا تھا۔ کھانا کھانے کے دوران تھوڑی تھوڑی دیر بعد ودیا کو بھی ضرور گہری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی نگاہیں مجھے اتنی بری لگ رہی تھیں، دل چاہ رہا تھا اس کی آنکھیں پھوڑ دوں، ایسا زور کا ایک پنچ اس کے منہ پر ماروں کہ اس کی یہ حسین شکل بگڑ کر رہ جائے۔ یہ اس قابل ہی نہ رہے کہ ودیا کو نظر اٹھا کر دوبارہ کبھی دیکھ بھی سکے۔ اس کی مسکراہٹ، اس کا اطمینان اور اس کا ودیا کو گھورنا یا خون کے گھونٹ پیتا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ آنٹی انکل جس طرح ان لوگوں کی تماشا کر رہے تھے، اس سے یہ صاف ظاہر تھا کہ وہ فیملی اور خاص طور پر وہ امریکہ پلے ڈاکٹر انہیں کس قدر پسند آ چکا ہے۔ کھانا مجھے اچانک ہی بدمزہ لگنے لگا تھا، بھوک بالکل غائب ہو چکی تھی۔ میری مجبوری تھی،
میں مہمانوں کے سامنے کھانا چھوڑ کر اٹھ کر نہیں جا سکتا تھا، مجھے مربوطاً وہیں بیٹھا رہنا تھا، مہمانوں سے خوش اخلاقی کا مظاہرہ بھی کرنا تھا اور اس امریکہ پلیٹ ڈاکٹر سے باتیں بھی کرنی تھیں کہ وہاں اس کے ایج گروپ کا ایک ہی لڑکا تھا۔ میں بدیہ کی طرف دیکھ نہیں رہا تھا، مگر جانتا تھا آنٹی کے کہنے پر اچھی طرح سجنے سنورنے کے باوجود وہ خود کو کتنا اجڑا ہوا محسوس کر رہی ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھی ہیں، اس کا حال ایسا ہے کہ وہ کسی بھی پل رو پڑے گی۔ میں اس سے نظریں چرائے اس کی آنکھوں میں جمع آنسوؤں کو اپنے دل پر گرتے دیکھتا رہا۔ یہ لوگ میرے رشتے کے لیے آئے تھے۔ ان لوگوں کے جاتے ہی وہ میرے پاس آئی اور طنزیہ لہجے میں یہ اطلاع دی۔ ہاں مجھے پتہ ہے۔ اس کی طرف دیکھنے سے گریز کرتے ہوئے اپنے کپڑے سوٹ کیس میں رکھنے لگا۔ تمہیں پتہ ہے، یہ تو بہت اچھی بات ہے، ممی پاپا میری منگنی کرنے کے موڈ میں ہیں، اپنا جانا چند دن آگے بڑھا لو تاکہ میری منگنی میں تمہاری بھی شرکت ہو سکے۔ میں اس طنز اور طعنے بازی پر بھی سر جھکا کر اپنا کام کرتا رہا۔ اس نے کچھ دیر میرے جھکے سر کو بغور دیکھا، میرے جواب کا انتظار کیا اور پھر بھاگتی ہوئی میرے کمرے سے باہر چلی گئی۔ مجھے پتہ تھا وہ رو رہی تھی، مجھے پتہ تھا وہ مجھ سے خفا تھی، مجھے پتہ تھا وہ مجھ سے ایک واضح اظہار اور تھوڑی سی جرأت مندی کی توقع رکھتی تھی، مگر میں بے بس تھا، بے اختیار تھا۔ اس پل سے زندگی میں ہمیشہ اتنا ڈرا تھا، اتنا بھاگا تھا، اتنا خوفزدہ ہوا تھا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ میرے ڈرنے، بھاگنے اور کترانے کے باوجود یہ پل ایک روز ہماری زندگی میں ضرور آئے گا اور اس پل میری کم آئے گی، میرے سامنے آ کھڑی ہوگی جو میرے مد مقابل تھا۔ وہ مجھ سے لاکھ درجہ بہتر تھا، مجھ سے کہیں اچھا تھا، میرا اور اس کا کوئی مقابلہ تھا ہی نہیں۔ ایک معزز خاندان کا فرد، معاشرے کے باعزت اور معزز والدین کا بیٹا، ماں باپ دونوں ڈاکٹر، ایک بہترین گھر، اعلیٰ تعلیم یافتہ، خوشحال زندگی، روشن مستقبل، اور میں بے نام و نشان، لاوارث، نہ ماں باپ کا پتہ نہ خاندان کا۔ میں تو پہلے ہی مقام پر شکست کھا گیا تھا، آگے اپنا کس سے کیا موازنہ کرتا۔ ابا میاں مجھ سے چاہے جتنا پیار کر لیں، مگر اس حوالے سے تو میں ان کے لیے کبھی قابل قبول ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ پھر انکل آنٹی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کیسے سمجھاؤں اس پاگل لڑکی کو یہ بات؟ میں اس کے قابل نہیں، میں تو اس کی تمنا خود سے بھی ڈر ڈر کر چھپ چھپ کر کرتا ہوں، اس کے ساتھ کے خواب خود چھپا کر چوری چوری دیکھتا ہوں۔ وہ رو رہی تھی، میں سکون سے کیوں کر بیٹھ سکتا تھا؟ بے سکون، مضطرب، میں اپنے کمرے سے نکل کر ٹیرس پر آ گیا، جہاں سے وہاں پریشانی میں ٹہلتے میری نظر لان پر پڑی۔ وہاں لان چیئرز پر بدیہ مجھے ابا میاں کے ساتھ بیٹھی نظر آئی۔ وہ اس وقت اکیلی نہیں، وہ رو نہیں رہی، ابا میاں اس کے پاس ہیں۔ میں اندھیرے میں دور سے اس کی شکل دیکھ کر خود اپنے آپ کو اطمینان دلانے کی کوشش کرنے لگا، مگر کوشش سے بہلاموں سے کیا اطمینان حاصل ہو جایا کرتا ہے۔ میری وجہ سے اسے دکھ مل رہا ہے اور میں اس کے دکھ کو دور کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں کر پا رہا۔ دیا، مجھے معاف کر دو، جو تمہاری آرزو ہے وہی میری بھی آرزو ہے، میری زندگی کی سب سے پہلی آرزو، میری زندگی کا سب سے پہلا خواب، مگر میں کیا کروں؟ میرے اختیار میں کچھ بھی تو نہیں جس کے روشن مستقبل کے سبب آنٹی انکل اسے تمہارے لیے پسند کر رہے ہیں۔ میں بھی اپنا مستقبل اسی جیسا بلکہ اس سے بھی اچھا بنا سکتا ہوں۔ پچھلے کئی برسوں سے لاشعوری طور پر یہ کچھ تو کرتا رہا ہوں، خود کو تمہارے قابل بناتا رہا ہوں۔ میں تمہاری خاطر ہر سختی جھیل سکتا ہوں، ہر امتحان سے گزر سکتا ہوں، میں تمہاری خاطر کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ انتھک محنت اور جد و جہد مسلسل سے میں اپنے مستقبل کو تو سنوار سکتا ہوں، مگر میرا ماضی، میں اسے نہیں بدل سکتا۔ میرا اصل، میری پہچان، میری شناخت، میرا ماضی سائے کی طرح ہمیشہ میرے ساتھ رہا ہے اور ہمیشہ میرے ساتھ رہے گا۔ میں اس سے زندگی بھر پیچھا نہیں چھڑا پاؤں گا۔ مستقبل روشن اور تابناک بنا لوں، مگر ماضی کا کیا کروں؟ میں بہت بوجھل دل لیے اپنے کمرے میں واپس آ گیا تھا۔ اگلے روز زندگی میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا تھا جب ودیہ مجھ سے بات نہیں کر رہی تھی اور میری اہمیت نہیں ہو رہی تھی۔ اسے مخاطب کرنے کی یہ ہماری زندگیوں کا پہلا موقع تھا
جب ہم ایک دوسرے سے بات نہیں کر رہے تھے وہ مجھ سے سخت خفا تھی اور کسی قیمت پر مجھ سے بات کرنے کو آمادہ نہ تھی۔ میں اس کی ناراضگی دور کیے بنا، اس سے منائے بنا یہاں سے کیسے جا پاؤں گا؟ میں اپنے کمرے میں اندھیرا کیے بالکل خالی الذہنی کی کیفیت میں اکیلا بیٹھا تھا۔ میں پتہ نہیں کتنے گھنٹوں سے عمر تمہارا فون ہے؟ ودیا کی آواز مجھے بہت دور سے سنائی دی۔ وہ بھاگتی ہوئی میرے ہی کمرے میں کی طرف آ رہی تھی۔ مجھے اس کی آواز میں ناراضگی نہیں بلکہ ایکسائٹمنٹ محسوس ہوئی تھی۔ عمر، JBM باکس سے تمہارے لیے فون آیا ہے، جلدی آؤ۔ وہ بھاگتی ہوئی میرے کمرے میں داخل ہوئی۔ میں نے 1 سیکنڈ اس کی بات کا مطلب سمجھنے میں لگایا۔ JBM باکس، جان بحکم، جلدی چلو عمر۔ میں تیز قدموں سے چلتا اور وہ میرے پیچھے بھاگتی لاؤنج میں آئی۔ ودیا کے جوش و خروش سے بھرے چہرے کو دیکھتے میں نے ریسیور اٹھایا۔ مسٹر عمر حسن؟ دوسری طرف ایک لڑکی نے مجھ سے پوچھا۔ جی۔ میں کوئی لمبا فقرہ بول نہیں سکتا تھا۔ میرا دل ایک دم بہت تیز تیز دھڑکنے لگا تھا۔ ودیا میرے بالکل برابر کھڑی تھی، ریسیور کے ساتھ اپنا کان لگائے۔ مسز الزبتھ اولیور آپ سے بات کریں گی۔ میں لائن ملا رہی ہوں، آپ ہولڈ کیجئے۔ ودیا نے میرا بازو مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر ایکسائٹمنٹ بھی تھی اور ڈر بھی، اور کچھ اسے نہیں دے سکتا تھا۔ کاش میں اسے یہ خوشی دے پاؤں، کاش جان بحکم کے پاس، پبلشنگ ہاؤس کے پاس میرے لیے ایک خوشخبری ہو۔ ریسیور کان سے لگائے میں دیکھ ودیا کو رہا تھا اور دل ہی دل میں دعائیں مانگ رہا تھا۔ آس اور امید میں گھری، منہ ہی منہ میں کچھ پڑھتی، مجھ سے اپنی خفگی بھلائے وہی ودیا تھی، میرے لیے زندگی میں ہر چیز بہترین چاہنے والی۔ دوسری طرف لائن پر اب JBM کی سینئر ایڈیٹر الزبتھ اولیور تھیں۔ پہلے انہوں نے اپنا تعارف کروایا، پھر میری خیریت معلوم کی۔ کیسے ہیں آپ عمر حسن؟ اس وقت یہ رسمی جملے اور تمہید میری برداشت کا امتحان تھی۔ اچھی یا بری جو بھی خبر تھی میں فوراً اسے سن لینا چاہتا تھا۔ مسودہ بھیجنے کے 6 ماہ بعد جا کر تو وہاں سے کوئی اطلاع ملنے والی تھی، ورنہ اب تک کئی بار میں اور ودیا اس بات پر تبصرہ کر چکے تھے کہ جان بحکم تو سب سے زیادہ روڈ ثابت ہوا ہے۔ اس نے تو ایک ریجیکشن لیٹر بھیجنے جیسی کرسٹی تک کا مظاہرہ نہیں کیا۔ چند سیکنڈز میں یہ جان لینے والا تھا کہ یہ فون کیوں کیا گیا ہے۔ مجھے 99% امید ایک مؤدبانہ سی معذرت کی تھی۔ ہم اس طرح کے ناولز پبلش نہیں کرتے، آپ کہیں اور کوشش کیجئے۔ آپ کے ناول کی ابتدا اچھی تھی، کہانی بھی اچھی تھی، مگر آگے چل کر آپ اپنے موضوع سے انصاف نہیں کر پائے۔ ہمیں افسوس ہے، ہم اسے پبلش نہیں کر سکیں گے۔ آپ میں لکھنے کی صلاحیت تو ہے، مگر آپ کا پلاٹ کمزور ہے۔ اس طرف توجہ دے کر دوبارہ کوشش کیجئے۔ میں نے ایک لمحے میں کئی ممکنہ معذرتی فقرے سوچ ڈالے تھے۔ سب سے پہلے تو آپ کو آپ کا پہلا ناول مکمل کر لینے کی مبارکباد۔ الزبتھ اولیور کا لہجہ اور گفتگو کا انداز دونوں مکمل طور پر پروفیشنل تھے۔ میرے دل کی دھڑکن ہر اگلے لمحے تیز تر ہو رہی تھی۔ میرے بازو پر ودیا کی گرفت پہلے سے بھی زیادہ سخت ہو گئی تھی۔ اس کی شکل اتنی ڈری ہوئی اور خوفزدہ ہو رہی تھی، آس و نراس میں ڈوبی۔ مجھے اب آپ کو یہ اطلاع دیتے ہوئے خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ ہم آپ کا ناول پبلش کر رہے ہیں۔ میرے کانوں نے جو سنا اس پر میں نے بے یقینی سے ریسیور کو دیکھا۔ ودیا نے جس طرح ریسیور سے کان لگا رکھا تھا تو جو میں نے سنا وہ میرے ساتھ اس نے بھی سن لیا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک دم ہی خوشی، سکون، جوش اور مسکراہٹ بکھری تھی۔ ڈر اور خوف 1 سیکنڈ میں غائب ہوئے تھے۔ الزبتھ اولیور اس پر پروفیشنل ٹون میں مجھ سے یہ کہہ رہی تھی کہ کتاب کی پبلشنگ سے متعلق تمام شرائط و ضوابط، کانٹریکٹ سائن کرنے سے متعلق معلومات اور کانٹریکٹ وہ مجھے جلدی سے بھجوا دیں گی۔ ودیا کی جو خبر سنی تھی وہ اسے سن چکی تھی۔ اب میری مزید گفتگو سے اسے کوئی سروکار نہیں تھا۔ وہ میرا بازو چھوڑ کر بھاگتی ہوئی سیڑھیوں کی طرف جا رہی تھی۔ ابا میاں، عمر کا ناول پبلش ہو رہا ہے۔ ابا میاں، عمر کی کتاب چھپ رہی ہے۔ ابا میاں، لندن سے فون۔ وہ بھاگتی اور زور زور سے بولتی ابا میاں کے کمرے میں داخل ہو چکی تھی۔ الزبتھ اولیور سے میری
رسمی اور پیشہ ورانہ نوعیت کی گفتگو جلدی ختم ہو گئی تھی۔ میں بھی تھوڑی دیر بعد بدیہا کی طرف ابا میاں کے کمرے میں تھا۔ وہ ان چند منٹوں میں انہیں جوشیلے لہجے میں میرے ناول لکھنے اور مسودہ لندن بھیجنے کا احوال جلدی جلدی سنا چکی تھی۔ ابا میاں نے جیسے ہی مجھے دیکھا فوراً اپنی جگہ سے اٹھے اور فرت محبت سے مجھے گلے لگا لیا۔ میں جانتا تھا میرا باصلاحیت بیٹا زندگی میں کچھ نہ کچھ غیر معمولی کارنامہ ضرور سر انجام دکھائے گا۔ ابا میاں آپ خوش ہوئے؟ صرف خوشی؟ میں بہت بہت خوش ہوں بیٹا۔ انہوں نے میرا ماتھا چومتے میرے سوال کا جواب دیا۔ بدیہا خوشی اور ایکسائٹمنٹ میں گھری ہم دونوں کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اسے یہ یاد ہی نہ رہا ہو کہ وہ مجھ سے خفا تھی۔ ابا میاں اس خوشی میں ایک شاندار سی دعوت ہونی چاہیے، کچھ زبردست سا ہلا گلا۔ میں خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ بالکل ہونا چاہیے۔ ڈرائیور کے ساتھ جاؤ اور جو جو چیزیں تمہیں اچھی لگیں لے آؤ، یہ دعوت تمہاری طرف سے ہے۔ انہوں نے نوٹوں سے بھرا اپنا پورا والیٹ بدیہا کے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ وہ ان سے والیٹ لے کر کمرے سے چلی گئی تھی جبکہ میں ابا میاں کے کہنے پر ان کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ تمہاری عمر میں تو میں بھی صاحب کتاب نہیں ہوا تھا، تم بہت آگے جاؤ گے انشاءاللہ۔ ابا میاں جیسا علمی اور ادبی ماحول آپ نے مجھے فراہم کیا، اس میں پھر مجھے ایسا ہی ہونا چاہیے تھا۔ میری تربیت آپ نے کی ہے، میں جو کچھ ہوں صرف آپ کی وجہ سے۔ اپنی محنت کا کریڈٹ مجھے دے رہے ہو؟ وہ مسکرائے۔ انہوں نے محبت سے میرا ہاتھ تھاما ہوا تھا۔ کچھ دیر وہ مجھ سے میرے ناول پر بات کرتے رہے، میں نے ناول کس موضوع پر لکھا اور کب لکھا وغیرہ۔ پھر بات کرتے کرتے انہوں نے اچانک ایک عجیب و غریب سوال مجھ سے کیا۔ بدیہا تم سے ناراض ہے؟ تمہیں معلوم ہے یہ بات؟ میں ہنک نگاہوں سے انہیں دیکھنے لگا۔ میری پوتی میں کیا برائی ہے عمر جو تم اسے شادی نہیں کر سکتے؟ میں ہکا بکا انہیں دیکھ رہا تھا۔ ابا میاں میں کچھ بول ہی نہیں پا رہا تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ جو میں سمجھ رہا ہوں وہ یا کچھ اور۔ اس وقت میں تمہارا ابا میاں نہیں ہوں اور نہ تم میرے بیٹے ہو۔ اس وقت میں صرف بدیہا کا دادا ہوں اور بدیہا کے دادا ہی کی حیثیت سے میں یہ سوال تم سے کر رہا ہوں کہ تم اس سے شادی کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ میری پوتی میں کس چیز کی کمی ہے؟ وہ کل رات میرے پاس آ کر اتنا روئی اور کوئی میری پوتی کو رلائے یہ میں کبھی برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ غصے بھری نگاہوں سے مجھے گھور رہے تھے اور میں حیران پریشان اور ساکت بیٹھا انہیں تک رہا تھا۔ وہ بدیہا ابا میاں کے پاس پہنچ گئی۔ وہ کل رات لان میں ابا میاں سے یہ بات کر رہی تھی۔ تم نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا برخوردار، انہوں نے بارعب لہجے میں مجھے پھر مخاطب کیا۔ یہ بدیہا نے مجھے کس جگہ پر لا کر کھڑا کر دیا تھا؟ میں ابا میاں کے روبرو انہی کی پوتی سے محبت کا اقرار کس طرح کر پاؤں گا؟ میں جواب کا انتظار کر رہا ہوں عمر۔ اب کی بار مجھے ایسا لگا جیسے وہ واقعی غصے میں آ رہے ہیں۔ انہیں غصے میں آتا دیکھ کر میں چپ نہیں رہ پایا۔ کمی بدیہا میں نہیں مجھ میں ہے ابا میاں، ایسی کمی جو ساری زندگی کوشش کروں تب بھی پوری نہیں کر سکتا۔ میری پیدائش، میری ذات، میرا وجود، میری شناخت سب ایک سوالیہ نشان ہے۔ میں اتنی بڑی جرأت کس طرح کر سکتا ہوں؟ میری نظریں بالکل جھکی ہوئی تھیں۔ تم میں کس چیز کی کمی نہیں ہے میری جان؟ تمہاری شناخت وہ ہے جسے تم دکھتے ہو، جیسا تم کرتے ہو، جیسا تم سوچتے ہو۔ خاندان، قبیلہ، نام و نسب کیا یہ انسان کے کریکٹر سرٹیفکیٹ ہوتے ہیں؟ تم اپنے بچپن سے ہمارے ساتھ ہو، ہماری آنکھوں کے سامنے پل کر بڑے ہوئے ہو۔ کیا ہم تمہیں جانتے نہیں؟ تمہارے کردار اور اخلاق کی صرف میں کیا کمال اور نائلہ تک کی برملا تعریف کرتے ہیں۔ میری نگاہوں میں کوئی اونچے نام و منصب والا کبھی تمہاری برابری نہیں کر سکتا۔ جو تم ہو وہ میں بھی جانتا ہوں اور باقی سب جانتے ہیں۔ جو لفظ میں سن رہا تھا وہ میں نے کبھی تصور میں بھی نہیں سوچے تھے، کبھی خواب میں بھی نہیں سنے تھے۔ ان کے لفظ مجھے معتبر کر رہے تھے، مجھے میری ہی نگاہوں میں عزت اور توقیر دلا رہے تھے۔ میں بے اختیار ان کے سینے سے لگ گیا، بالکل چھوٹے بچوں کی طرح۔ کبھی اپنا یہ دکھ، اپنی زندگی کی یہ کمی ان سے شیئر نہ کی تھی اور آج جب کی تو انہوں نے ایک پل میں مجھے بہت باعزت اور بہت معزز قرار دے دیا تھا۔
ودیا مجھے اپنی جان سے بھی بڑھ کر عزیز ہے، اور اپنی جان میں صرف اسی کو سونپ سکتا ہوں۔ بس پر مجھے بھروسہ و اعتماد ہو، اور عمر تم سے بڑھ کر میں کسی پر بھی اعتماد نہیں کر سکتا۔ ہر برے خیال اور منفی سوچ کو اپنے دل و دماغ سے نکال دو۔ ودیا کی شادی اگر کسی کے ساتھ میں اپنی پوری خوشی اور بھرپور آمادگی کے ساتھ کروں گا تو وہ صرف تم ہوگے۔ وہ آج حقیقی معنوں میں مجھے زمین کی پستیوں سے نکال کر اپنے برابر لے آئے تھے۔ رونا بزدلی اور کمزوری کی علامت سمجھا جاتا ہے، مگر اس پل میں ان کے سینے سے لگا آنسو بہانے کے سوا اور کچھ کر ہی نہیں سکتا تھا۔ میں ایک خواب دیکھ رہا تھا، ایک حسین ترین خواب۔ میں ایک خواب جی رہا تھا، اور دل کی آرزو یہ تھی کہ یہ خواب کبھی نہ ٹوٹے۔ میرے جانے سے ایک دن پہلے میری اور ودیا کی منگنی ہو رہی تھی، ایک انہونی تھی جو میرے ساتھ ہو رہی تھی۔ اپنی خوش قسمتی پر مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ انکل اور آنٹی دونوں کو اس رشتے پر کافی اعتراض تھے، اور یہ بات مجھے خود ابا میاں نے کل رات بتائی تھی، مگر وہ اعتراض یہ ہرگز نہیں تھے کہ میرے ماں باپ کا کوئی اتا پتہ نہیں، میرے خاندان کا کچھ پتہ نہیں، میں ابا میاں کی خیرات پر انہی کے گھر میں پلا ہوں، بلکہ اس لیے کہ میرے مد مقابل جو انتخاب ان کے لیے موجود تھا وہ ترقی اور کامیابی کے مدراج میں مجھ سے کہیں آگے تھا۔ میری کتاب لندن سے پبلش ہونے والی تھی، ابھی ہوئی نہیں تھی۔ میں ایک اچھے تعلیمی ادارے سے MFA کرنے جا رہا تھا۔ ابھی کیا نہیں تھا، کوئی معقول ملازمت بھی مجھے تعلیم مکمل کرنے کے بعد مل جانی تھی، ابھی ملی نہیں تھی، جبکہ میرا مقابل ایک قابل ڈاکٹر بن چکا تھا، وہ یہ ایک اچھی ملازمت کر رہا تھا۔ میں نے کمال اور نائلہ سے کہہ دیا کہ دیا کو میں نے پالا ہے، لہٰذا اس کی زندگی کا فیصلہ کرنے کا حق سب سے زیادہ مجھے ہے۔ اب یہ ذمہ داری تمہاری ہے، عمر، کہ تم خود کو آئندہ چند سالوں میں اس قابل بنا لو کہ ودیا کو تم سے بیاتے وقت وہ دونوں بھی اتنے ہی خوش اور مطمئن ہوں جتنا کہ آج میں ہوں۔ ان کے لحاظ سے سوچو تو وہ دونوں بہت غلط بھی نہیں۔ ہر والدین کی طرح وہ بھی اپنی اولاد کے لیے سب کچھ بہت اچھا چاہتے ہیں۔ تم خود کو ایسا بنا لو کہ وہ دیا کے مستقبل کی طرف سے بے فکر ہو کر اس کا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں دے دیں۔ میں نے ابا میاں سے وعدہ کیا تھا کہ میں لندن سے خود کو کسی قابل بنا کر ہی لوٹوں گا، اور ان کے بھروسے کو کبھی ٹوٹنے نہیں دوں گا۔ جس بات کو میں اتنا بڑا سمجھتا تھا، جس وجہ سے میں ودیا کے خواب دیکھتے ڈرتا تھا، وہ ابا میاں کے لیے اس قدر اہم تھی ہی نہیں۔ وہ مجھے میرے کردار پر پرکھ رہے تھے، میرے خاندان سے نہیں۔ میں جانتا تھا کہ انکل اور آنٹی بھی مجھے میرے کردار اور اخلاق کے حوالے سے پسند کرتے تھے۔ پچھلے کچھ عرصہ سے انکل مجھے اہمیت بھی دینے لگے تھے، اور مجھ سے اکثر بیٹھ کر باتیں بھی کر لیا کرتے تھے۔ میں نے جس طرح اسکول کے آخری دور میں اپنی پڑھائی کا خرچہ خود اٹھایا اور پھر آگے کے تعلیمی اخراجات خود اپنے بل بوتے پر پورے کیے، تو انکل کو میری یہ خودداری بہت پسند آئی تھی، اور پھر اب جب میں خود اپنے پیسوں سے لندن پڑھنے جا رہا تھا تو وہ مجھے ایک محنتی اور پرعزم نوجوان کی حیثیت سے بہت پسند کرنے لگے تھے، مگر وہ پسندیدگی کسی اور حیثیت میں تھی۔ ان کے داماد کی حیثیت سے ظاہر ہے میں اس معیار پر پورا نہیں اترتا تھا جو انہوں نے اپنے ہونے والے داماد کے لیے طے کر رکھا تھا۔ وہ دونوں ابا میاں کی وجہ سے اس رشتے کے لیے مانے تھے۔ ابا میاں نے اس گھر کے سربراہ کی حیثیت سے اپنا یہ فیصلہ ان سے حکمیہ انداز میں منوایا تھا۔ منوائے جانے اور مان لینے میں خاصا فرق ہوتا ہے۔ خوشی مجھ سے کس طرح سنبھالی نہیں جا رہی تھی۔ میری زندگی میں اچانک ایک بہت بڑی خوشی آ گئی تھی، اتنی بڑی کہ اسے رکھنے کے لیے میرے دل میں جگہ کم پڑ رہی تھی۔ خوشی سے پاگل ہوتا میں تو کچھ سوچ سمجھ پا ہی نہیں رہا تھا۔ ابا میاں ہی نے مجھے یہ سمجھایا تھا کہ میں بازار سے جا کر ودیا کے لیے منگنی کا جوڑا اور ایک انگوٹھی خرید کر لے آؤں۔ وہ عمر اور رشتے میں مجھ سے اتنے بڑے تھے کہ میں اپنی بے تحاشا خوشی اور اپنا پاگل پن ان پر ظاہر ہوتا دیکھ کر بری طرح چھن بھی رہا تھا۔ ان کی شفقت آمیز محض سی مسکراہٹ مجھے یہ احساس دلا رہی تھی کہ جسے میں اور ودیا ایک راز کی طرح اپنے اپنے سینوں میں چھپائے بیٹھے رہے تھے۔ وہ بات ابا میاں کے لیے کبھی راز تھی ہی نہیں۔ ہم ایک دوسرے کے لیے کیا ہیں یہ وہ بہت پہلے سے جانتے تھے۔
ہم بچے تھے جو انہیں جان سمجھتے تھے، انہوں نے دنیا دیکھ رکھی تھی، ان کا تجزیہ، مشاہدہ اور انسانوں کو پڑھ لینے کی صلاحیت ہم سے کہیں زیادہ تھی۔ بدیہا نہ جانے کہاں چھپ کر بیٹھی تھی کہ منگنی کی رسم سے قبل مجھے اس کی ایک جھلک تک نظر نہیں آئی تھی۔ رسم کے لیے سے میرے برابر لا کر بٹھایا گیا تو میں نے اپنے قدم زمین پر نہیں آسمانوں پر پڑتے دیکھے۔ آسمانی لباس میں وہ آسمان کی کوئی حور ہی لگ رہی تھی۔ اس کے ماتھے پر سجا ناک سا ٹیکا کے بالوں کے گجرے، کلائیوں میں پڑی کانچ کی خوبصورت چوڑیاں، یہ روپ صرف میرے لیے تھا، یہ سجنا سنورنا صرف میری خاطر تھا۔ پہلی بار اس استحقاق سے دیکھنے کا احساس کیسا تھا؟ بہت حسین، بہت دل فریب، بہت خوبصورت، بس ایسا کہ میں اسے بیان نہیں کر سکتا۔ جو خوشی میرے چہرے پر تھی وہی اس کے چہرے پر تھی۔ لبوں پر حیا آمیز تبسم لیے وہ اپنی خوشی سب سے چھپانے کی کوشش کر رہی تھی اور میں اس کے چہرے پر نمایاں ہوتے ڈمپلز کو چوری چوری دیکھ رہا تھا۔ ابا میاں نے تقریب کا بہت شاندار اور پروقار اہتمام کیا تھا۔ جلدی ایک دو دن میں تیاری کرنے کے باوجود انہوں نے اپنے قریب ترین ہر فرد کو تقریب میں مدعو کیا تھا۔ میری فلائٹ صبح 3:30 بجے کی تھی اور ظاہر ہے ایئرپورٹ پر روانگی کے لیے مجھے اس وقت سے کافی پہلے ہی گھر سے نکلنا تھا۔ یوں جب رات 11:30 کے بیچ تمام مہمان رخصت ہو چکے تو میں بدیہا کے کمرے میں آ گیا۔ وہ ابھی اسی آسمانی لباس میں تھی، یوں ہی سجی سنوری، میرے نام کی انگوٹھی اپنی مخروطی انگلی میں سجائے۔ مجھے دیکھ کر وہ کچھ کہے بغیر اٹھ کر میرے ساتھ لان میں آ گئی۔ میرے جانے سے پہلے یہ تھوڑے سے پل تھے جو ہم دونوں ساتھ بتانا چاہتے تھے۔ میں اپنے ساتھ ایک اتنا خوبصورت احساس ہاتھ لیے اس دور دیس جا رہا تھا کہ اس سے دوری کا ہلکا بھی دکھ دل میں نہیں تھا۔ یہ دوری ہمیں اور قریب کرنے کے لیے تھی۔ میں تم سے بہت ناراض ہوں، یہ مت سمجھنا کہ تمہاری بزدلی کے لیے میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ آج تم اتنی دور چلے جانے والے ہو صرف اس لیے اپنی ناراضگی بھلا کر تم سے بات کر رہی ہوں۔ وہ اس سجے سنورے روپ میں خفا ہوتی اور پیاری لگ رہی تھی۔ دیا، تم آج بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ اپنی بزدلی اور کم ہمتی کو میں قبول کرتا تھا، مگر اس وقت یہ باتیں نہیں، اس میں نئی بات کیا ہے؟ یہ جملہ تو آج سب نے مجھ سے کہا ہے۔ اس نے نحوست سے ناک چڑھائی۔ سب نے اس طرح نہیں کہا ہوگا جس طرح میں کہہ رہا ہوں۔ سب نے ان نگاہوں سے دیکھ کر نہیں کہا ہوگا جن سے میں دیکھ رہا ہوں۔ تم اگر خود کو میری نگاہوں سے دیکھو تو تمہیں پتہ چلے کہ تم سے زیادہ خوبصورت اس ساری دنیا میں کوئی نہیں۔ حیا کے رنگ ایک پل میں اس کے چہرے پر بکھرے تھے۔ میری نگاہوں سے کنفیوز ہوتی، مجھ سے نظریں چراتی وہ ہمیشہ سے بڑھ کر حسین لگ رہی تھی۔ میں مسکراتا ہوا پہلی بار سے خود سے شرماتا دیکھ رہا تھا۔ دیا، میں آج بہت خوش ہوں، اتنا خوش کہ تمہیں بتا نہیں سکتا۔ زندگی میں پہلی بار خواب دیکھتے ڈر نہیں لگ رہا۔ میں نے آج اور ابھی سے اس گھر کے خواب دیکھنے شروع کر دیے ہیں دیا، جسے ہم دونوں مل کر سجائیں گے۔ ہمارا وہ پیارا سا گھر جہاں ہم دونوں ہوں گے اور وہاں ہر طرف بس محبتیں ہی محبتیں ہوں گی، چاہتیں ہوں گی۔ میں زندگی میں تمہارے ساتھ اور تمہاری محبت کے سوا اور کچھ نہیں چاہتا۔ میں نے اپنے ہاتھ آہستگی سے اس کے ہاتھوں پر رکھ دیے تھے۔ میرے تصور میں ایک محبت بھرا گھر، ایک خوبصورت آشیانہ اپنے خد و خال واضح کر رہا تھا۔ عمر، ہم اس خوشی میں تمہارے ناول کی خوشی کو تو بھول ہی گئے۔ تمہاری پہلی کتاب پبلش ہونے جا رہی ہے۔ تم کتنے خوش ہو عمر؟ اسے بھی یہی احساس گھیرے ہوئے تھا کہ ہمارے پاس وقت بہت کم ہے۔ تب ہی میرے ساتھ مل کر ہمارے گھر کا خواب دیکھتی۔ اس کی آنکھوں نے تھوڑی ہی دیر بعد میری کتاب کو تصور میں لانا شروع کر دیا۔ میری کتاب کا ذکر کرتے ہی اس کے چہرے پر خوشیاں ہی خوشیاں بکھر گئی تھیں۔ تم کتنی خوش ہو دیا؟ میں نے جواب دینے کے بجائے یہ سوال اسی سے کر لیا۔ میں بہت خوش ہوں عمر۔ اوہ، جس روز تمہارا ناول پبلش ہو جائے گا، جس روز وہ مجھے بڑی بڑی بک شاپس میں رکھا نظر آئے گا، شاید میں اسی روز خوشی سے پاگل ہو جاؤں گی۔ پتہ ہے عمر، جس روز اسکول میگزین میں پہلی مرتبہ تمہاری کہانی چھپی تھی میں کتنی خوش ہوئی تھی۔ تب تم نے غصہ کر کے میری خوشی کو کم کروا دیا تھا، ورنہ میں اتنی خوش تھی کہ
دیا تم اس وقت بھی مجھ سے محبت کرتی تھی کہ نہ؟ میں نے اس کی بات درمیان سے کاٹی۔ اس سوال پر اس نے مجھے ناراضگی سے گھورا۔ خود سے محبت کا اظہار ہوتا نہیں ہے اور ایک لڑکی سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ بے بانک و دہل اپنی محبت کا اعلان کر دے۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں دیا، ہمیشہ سے، شروع سے۔ بہت شکریہ۔ بڑی نوازش۔ اس کے چڑچڑے جواب پر میں کہکہ لگا کر ہنس پڑا۔ تم اپنی کتاب کس کے نام کرو گے؟ ابھی سوچا نہیں۔ دیکھو، شاید دوستوں کے، اور ایک سوچ یہ بھی ہے کہ اسے اپنے پڑھنے والوں کے نام کر دوں۔ میں مسکراہٹ اپنے لبوں پر روکتا بڑی بھرپور سنجیدگی سے بولا۔ اب اسے چڑھانے کی باری میری تھی۔ جو وہ سننا چاہتی تھی وہ میں بولا نہیں تھا۔ کیا ودیع کمال کے علاوہ تم کسی اور کے نام اپنی کتاب کر سکتے ہو؟ اس کی خفگی بھری نگاہوں نے مجھ سے پوچھا تھا۔ میں اپنی کتاب محبت کے نام کروں گا، ودیع کمال کے نام کروں گا۔ میرے لیے محبت تم ہو، محبت کی تفسیر تم ہو۔ میری زندگی میں محبت کے تمام رنگ صرف تم سے ہیں اور میں اپنی ہر کتاب محبت کے نام کروں گا، ودیع کمال کے نام کروں گا۔ لوگوں کے پاس اپنے لکھنے کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہوں گی، میرے پاس صرف ایک وجہ ہے، ودیع کمال۔ میں صرف تمہارے لیے لکھتا ہوں دیا، میرے دل سے نکلا ہر لفظ تمہارے لیے ہوتا ہے۔ اگر تم مجھ سے کھو جاؤ تو میرے پاس سے سب لفظ کھو جائیں گے۔ اس وقت اسے چھیڑنے کا جو کچھ بھی کہتا رہا ہوں، مگر اس سے رخصت ہوتے پل میں نے گمبھیر سنجیدگی سے اسے اپنے دل کی بات پوری سچائی کے ساتھ بتائی تھی۔ میری بات سن کر وہ مسکرائی تھی۔ محبتوں کا مان اور فخر پا لینے والی مسکراہٹ اس کے چہرے پر بکھری تھی اور اسے مسکراتے چہرے کو اپنی نگاہوں میں بسائے میں ایک نئی دنیا کی طرف عازم سفر ہوا تھا۔ اس اجنبی دیس میں وہ لڑکی نہیں تھی اور اس کے بغیر رہنے کی مجھے عادت نہیں تھی۔ سو مشکل تو ہونی تھی، اسے دیکھے بغیر، اسے باتیں کیے بغیر کبھی میری زندگی کا ایک دن نہیں گزرا تھا، اور یہاں مہینوں ہو گئے تھے اسے دیکھے ہوئے۔ اس ترقی یافتہ ملک میں، اس جگمگاتی ہنگامہ خیز اور پر رونق سرزمین میں میرے دل کی رونقیں ماند پڑی ہوئی تھیں۔ مصروفیت ان دنوں بہت تحاشا تھی، اس لیے دل سے ملاقات ذرا کم کم ہی ہوتی، مگر جب بھی اس سے باتیں کرنے کا موقع ملتا وہ یہی کہتا، یار یہاں جی نہیں لگتا، چلو اسی نگر میں چلتے ہیں، وہیں جہاں زندگی ہے، محبت ہے، خوشی ہے، چلو اسی کے پاس چلتے ہیں جس کے دم سے زندگی میں تمام رونقیں ہیں۔ دل کو بہلانا تھا تو مشکل، مگر میں اسے آنے والے دنوں کے خوش کن اور خوبصورت خواب دکھا کر بہلا لیا کرتا تھا۔ مصروفیت کا یہ عالم تھا کہ کب صبح ہوئی اور کب رات مجھے پتہ نہیں چلتا تھا۔ صبح اپنے کالج چلا جاتا اور اس کے بعد اسے اس سپر اسٹور میں جہاں میں ملازمت کر رہا تھا، اور اس کے بعد 24 گھنٹے کھلنے والے ایک اور اسٹور میں جہاں رات میں چند گھنٹے نوکری کرنے کے لیے مجھے دن کی نوکری سے زیادہ پیسے مل جاتے تھے، ایک سستے سے علاقے میں جہاں زیادہ تر پاکستانی، انڈینز، بنگلہ دیشی اور سری لنکنز وغیرہ رہائش پذیر تھے۔ میں وہاں 2 انڈینز اور ایک بنگالی لڑکے کے ساتھ ایک اپارٹمنٹ میں رہ رہا تھا۔ نہ جانے کون سی صدی کی بنی وہ خستہ حال عمارت تھی۔ وہاں لفٹ سے لے کر دیگر بنیادی سہولیات موجود تو تھیں، مگر انتہائی خراب حالوں میں۔ 7ویں منزل پر ہمارا اپارٹمنٹ تھا اور ہمیں لفٹ کے خراب ہونے پر زیادہ سیڑھیوں ہی کے ذریعے چڑھنا اترنا پڑتا تھا۔ یہاں تکلیفیں زیادہ تھیں، تب ہی تو کرایہ بھی بہت ہی کم تھا۔ اس بلڈنگ کے ہندو مالک کا کاروبار ہم ہی جیسے غریب اور دیسی طالب علموں کے ذریعے چل رہا تھا۔ 7ویں منزل تک پہنچتے پہنچتے جب میری ٹانگیں جواب دینے لگتیں تو میں خود پر لعنت بھیجتا، اس جوانی میں یہ حال ہے، اگر یوں ہی ذرا ذرا سی چیزوں سے تھکنے لگا تو ابا میاں سے کیا وعدہ کیسے نبھاؤں گا، ودیع کے لیے آسائشیں کیسے جمع کروں گا، ایک گھر، ایک گاڑی، چند آسائشیں، اتنا تو مجھے اس کے لیے کرنا ہی تھا۔ وہ ہمیشہ اچھے گھر میں رہ رہی ہے، بہترین گاڑیوں میں بیٹھی ہے، قیمتی لباس پہنا ہے، میں اسے ان آسائشوں سے تو ہرگز محروم نہیں رکھوں گا جن کی اسے عادت ہے۔ مجھ سے محبت کی پاداش میں اسے اپنا معیار زندگی تو نہیں کھونا چاہیے۔ کالج کا حال کچھ یوں تھا کہ وہاں چند ہی ہفتوں میں میں اپنے اساتذہ کی نگاہوں میں آ گیا تھا۔
وہاں کئی ساتھی طالب علموں میں تو نسلی تعصب ضرور تھا مگر اساتذہ میں کسی میں نہیں۔ تیسری دنیا سے تعلق رکھنے والے ہم طالب علموں کے ساتھ بعض برطانوی اور دیگر یورپی ممالک کے لڑکیاں کبھی نامناسب رویہ اختیار کر بھی جاتے مگر اساتذہ کا رویہ ہر ایک کے ساتھ اچھا تھا۔ جس میں صلاحیت ہے، ذہانت ہے، وہ استاد کی نگاہوں میں عزت پا جائے گا۔ میرے شروع ہی کے کچھ رائٹنگ اسائنمنٹس نے کئی پروفیسرز کو چونکا دیا تھا۔ تم یہاں کیا سیکھنے آئے ہو عمر حسن؟ تم تو پہلے ہی سب کا سب پڑھائے ہوئے معلوم ہو رہے ہو۔ میں تمہیں کریئٹو رائٹنگ کے متعلق کیا سکھاؤں؟ تم تو پہلے ہی سب جانتے ہو۔ میرے ایک پروفیسر ڈاکٹر ایڈم رابرٹس نے یہ تبصرہ میرے ایک ابتدائی رائٹنگ اسائنمنٹ کو دیکھنے کے بعد کیا تھا۔ وہ بکر پرائز یافتہ ایک نامور مصنف تھے اور ان کی تعریف و توصیف یقیناً میرے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات تھی۔ میں اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو نکھارنے، زبان و بیان میں بہتری لانے اور تکنیکی اعتبار سے وہ سب جو کریئٹو رائٹنگ کے مسلمہ اصولوں کے حوالے سے میرے علم میں نہیں، یہاں سیکھنے آیا تھا۔ اور وہ کہتے تھے مجھے کچھ سیکھنے کی ضرورت نہیں۔ شاید وجہ کچھ یوں تھی کہ اللہ نے کریئٹو رائٹنگ میرے خمیر میں شامل کر کے مجھے اس دنیا میں بھیجا تھا، اور اپنی اس خداداد صلاحیت کو میں بہت کم عمری ہی سے بہترین کتابوں اور بہترین ادب کے مسلسل مطالعہ کے سبب پہلے ہی نکھار اور سنوار چکا تھا۔ انگریزی ادب، امریکی ادب، فرانسیسی ادب، روسی ادب، جرمن ادب، کون سا ادب ایسا تھا جس پر کسی سیمینار یا ورک شاپ میں بات ہوتی اور میں اس کے متعلق کچھ بولنے یا لکھنے میں دقت محسوس کرتا۔ تواتر سے منعقد ہونے والے یہ سیمینارز اور ورک شاپس ہماری پڑھائی کا حصہ تھے اور ان میں نامور ادیبوں، شاعروں، اہل قلم کو مدعو کیا جاتا تھا۔ وہ ہم کریئٹو رائٹنگ کے طالب علموں کو اپنی تحقیقات کے کچھ حصے پڑھ کر سناتے، ہم سے اس حوالے سے تفصیلی گفتگو کرتے۔ اکثر وہ ہمیں کتابوں کی پبلشنگ اور پبلشنگ کی دنیا کے اصول و ضوابط بھی سمجھاتے۔ ایک پبلشڈ رائٹر بننا یہاں ہر طالب علم کی سب سے بڑی خواہش تھی۔ جس چیز کی انہیں شدید خواہش تھی، مجھے وہ خوشی اللہ نے ڈگری کے حصول میں سے پہلے ہی عطا کر دی تھی۔ میرا پہلا ناول بہت جلد شائع ہو جانے والا ہے۔ میں نے یہ بات اپنے اساتذہ اور ساتھی طالب علموں میں سے کسی کو بھی نہیں بتائی تھی۔ آپ کی دوست بدیعہ کمال کیسی ہیں؟ میں اپنا کانٹریکٹ سائن کرنے GBM کے دفتر گیا تو وہاں ابتدائی رسمی خیر و عافیت کے بعد جان بحکم نے مجھ سے بدیعہ کے متعلق پوچھا۔ ٹھیک ہے، ماسٹرز کر رہی ہے انگلش لٹریچر میں۔ آپ دونوں منگنی کب کر رہے ہیں؟ اس کا اگلا سوال خاصی حیران کرنے والا تھا۔ ہماری منگنی ہو گئی ہے، لیکن آپ کو یہ اندازہ کیسے ہوا کہ وہ میرے سوال پر مسکرایا۔ آپ دونوں جب مجھے ملے تو اسی لیے اچھے لگے تھے۔ ایک طویل عرصہ بعد میں نے کتابوں میں پڑھی جانے والی محبت حقیقت میں کہیں دیکھی تھی، تب ہی تو اتنے عرصے میں بھی میں آپ دونوں کو بھول نہیں پایا۔ ہماری محبت کیا اتنی آسانی سے ہر ایک پر ظاہر ہو جاتی تھی یا وہ بندہ ہی ضرورت سے زیادہ ذہین تھا؟ میں فیصلہ نہ کر پایا۔ اس روز جان بحکم اور وہاں کی سینئر ایڈیٹر الزبتھ اولیور نے میرے ناول کی کافی تعریف کی تھی۔ ان کا پبلشنگ ہاؤس لندن کے بہت بڑے نمایاں ترین پبلشنگ ہاؤسز میں ہرگز شامل نہیں تھا۔ انہیں اس بزنس میں آئے ابھی صرف 2 سال ہوئے تھے۔ اس سے قبل جان بحکم اور اس کی پوری ٹیم مختلف اشاعتی اداروں سے وابستہ تھے۔ نئے ہونے کی وجہ ہی سے وہ باصلاحیت مگر نئے اور غیر معروف رائٹرز کو موقع دے دیا کرتے تھے۔ جان بحکم، الزبتھ اولیویر اور فینسی اسمتھ، جو وہاں کاپی ایڈیٹر تھی، اس بات پر مطمئن تھے کہ ان کے یہاں سے شائع ہونے والی کتابیں معیاری ہوتی ہیں۔ ناقدین، کتابوں کے تقسیم کار اور کتابیں خریدنے والوں اور بک سیلر کی نگاہوں میں قابل قدر توجہ بھی پائی جاتی تھی۔ کتاب کی اشاعت کے اس درمیانی وقفہ میں میرا زیادہ تر رابطہ و تعلق الزبتھ اولیور کے ساتھ رہنا تھا، اور اس پہلی ملاقات میں ہی میرا اس کے ساتھ
وہ پروفیشنل تعلق قائم ہو گیا تھا جو ایک لکھاری اور ایک ایڈیٹر کے درمیان ہوتا ہے۔